بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی عزت دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جس طرح اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک اچھے اور نیکوکار اور دوسرے برے اور گناہ گار اور کفار لوگ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی وہ مقامات تیار کیے ہیں۔ ایک مقام اچھے لوگوں کے لیے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مقام کفار اور گناہ گار لوگوں کے لیے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ گار مسلمان ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم بہت بڑی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کی اس خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی خوفناک وادیاں کون کون سی ہیں، اور وہ کون سے بد نصیب مسلمان ہیں جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر دردناک سزائیں دی جائیں گی، اور وہ کون سے گناہ گار لوگ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو ساتویں زمین کے نیچے بنایا ہے، اور جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور پھر ہر طبقے میں بھی بے شمار خوفناک وادیاں ہیں جن کے اندر مختلف گناہ گار لوگوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی شکل و صورت ایک اس بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذابات دے گا۔ ان عذابات کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ عذابات کس نوعیت کے ہوں گے، اور اس عذابات سے انسانوں کو کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا جب کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے، تو پھر ان کو دوبارہ نیا جسم دیا جائے گا اور نیا گوشت دیا جائے گا، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کی آگ سے دوبارہ جلایا جائے گا، اور یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ہوتا رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو لٹا کر ان کے سر پر پتھر مارے گا، جس سے جہنمی کا سر کچلا جائے گا، اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جائے گا، جب اس پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا تو اس جہنمی کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اس جہنمی کے سر پر دوبارہ مارے گا، جس سے دوبارہ اس کا سر کچلا جائے گا۔ پھر وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا تو دوبارہ سے اس جہنمی کے سر کو ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور یہ عذاب اس جہنمی کو بار بار ہوتا رہے گا، اور ایک بار اس کا سر کچلا جائے گا۔ پیارے ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں جہنم کی ان وادیوں کی جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذابات دیے جائیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس کے اندر ان گناہ گار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بلا عذر نمازوں کو چھوڑتے ہوں گے اور نمازوں کو نہ پڑھتے ہوں گے۔ جیسا کہ کتاب القبائل میں منقول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان گناہ گار مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے
جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح جہنم کے اندر ایک اور خوفناک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ سقر کا استعمال فرمایا ہے، اور لفظ سقر جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت نمازوں کے اندر سستی کرنے والا شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 تحریریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کو برباد کرنے والے۔ نمبر 2، اے اللہ تبارک تعالیٰ کے غصے کے ساتھ محسوس۔ اور نمبر 3، جس طرح دنیا کے اندر تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا، اس طرح آج تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے اس میں پہاڑ پگھل جائیں، اور جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ اور جہنم کی ایک خوفناک وادی، اس کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی زبان توتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کی گردن میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو۔ پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو اپنے کاروبار میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ وہ روز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا۔ ناظرین کرام، اس طرح جہنم کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام الغی ہے۔ جہنم کی خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے ضائع کرتے رہے اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، عنقریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ ناظرین کرام، اس طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے جس کا نام وادی اولیاء ہے۔ اس کے اندر بھی بے نمازیوں کو جہنم کے دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام، کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ جہنم کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے کل 7 درجات ہیں، ان میں سے سب سے نچلے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہگار امت کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے
ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دن ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر واپس حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عمل دیکھ کر حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیسی کیفیت طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے حجرت تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے تشریف لے گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہتے تھے، ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احوال بتایا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کی، اے ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ ابا جان یہ کیا کیفیت ہے، 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کا غم کھائی جا رہا ہے، میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری گناہ گار امت کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری امت کے گناہ گار لوگوں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اے محبوب، آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی فرمائیں گے۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری انسان بھی جہنم سے جنت میں نہ چلا جائے۔